السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ماہ شعبان المبارک کی رات جو ہے، یعنی 15 شعبان کی رات کی خصوصی عبادت کے بارے میں، کہ 15 شعبان المبارک کی رات وہ کون سے اعمال ہیں اور ایسا کیا اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کا شوق رکھتا ہو اور جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی اس رات میں اللہ پاک کی رحمت کو پا لے اور اللہ پاک کی محبت کو پہچان لے، تو اس کے لیے یہ بہت بہترین موقع آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 14 شعبان کی جو رات ہے، اس رات یعنی شب برات جو ہے، جس رات توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جس طرح اس کی شان ہے اس طرح آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور صبح فجر تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت خود اپنی شان کے مطابق دیکھیں کہ اس طرح آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت خود پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے رزق مانگے، میں اسے عطا کروں گا۔ اور ساری رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خاص جو محبت ہے اسی کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی محبت کا کیسا انداز ہے اور کیسی اس کی شان ہے کہ وہ خود آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، جسے کسی کے کام کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی خاطر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا رب جو اتنا خوبصورت ہے اور اتنی شان والا ہے کہ وہ خود آ رہا ہے اور ہم سے خود پوچھ رہا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ساری رات ہم سے پوچھیں گے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگ سکے، کوئی مجھ سے روزی مانگ سکے، کوئی مجھ سے اپنی حاجت مانگے، میں پوری کروں گا۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اس کے بخش دوں گا، میں اسے رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ اب یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس رات کو یوں ہی ضائع کر دیں اور فضولیات میں ختم کر دیں تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اس رات کی کوئی خصوصی عبادت موجود نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں کوئی خصوصی عبادت، کوئی خصوصی ذکر نہیں بیان کیا گیا۔ اس رات میں ہمارے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ بس جائے نماز بچھا لیں اور ساری رات اپنے رب کے حضور گزاری جائے، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، عبادات کی صورت میں ہو، یا تسبیحات کی صورت میں ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم نے پوری رات اپنے رب کے لیے وقف کر دینی ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن پاک میں جو خصوصی اور خوبصورت جو صورتیں ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں۔ اللہ پاک نے ان صورتوں میں بھی بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ صرف ہمارا انداز جو وہ ہے یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ پاک کے سامنے جانا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ہماری نیت اس چیز کی ہونی چاہیے، اور پھر اس نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ جب اللہ پاک کے سامنے بیٹھیں گے تو سوائے آپ چھوٹی سی کوئی تسبیح ہی کیوں نہ پڑھتے رہیں ساری رات، اللہ پاک اس پر بھی آپ کو کروڑوں اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس رات کو پاتے ہیں، اس رات کی رحمتوں کو پاتے ہیں، اس میں اپنے رب کو پاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نفلی عبادات کریں اور اپنے رب کو کسی نہ کسی طرح سے ضرور راضی کر کے اٹھیں وہاں سے۔ جب ہمارا اس رات کو اتنا
اتنی خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت جن لوگوں نے پورا سال حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات میں۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو کتنا رزق پہنچانا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک لکھتے ہیں۔ اور اس رات میں پھر فرشتوں کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں خود بخود۔ جب فرشتے نازل ہوں گے رحمت کے تو اللہ پاک رحمتیں بھی نازل کریں گے، لیکن یہ رحمتیں اور یہ برکتیں جو ہے محسوس وہی انسان کرتا ہے جو اس رحمت اور برکت کو خود جا کے پاتا ہے، جو خود 2 قدم چل کر اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے، جو وضو کرے گا، اٹھے گا، خود مشقت برداشت کر کے جائے نماز بچھائے گا، اللہ پاک کے پاس آئے گا، پھر اس کے لیے بہت آسانی اور بہت ہی آگے خوشنودی بھی ہے اللہ رب العزت کی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بہت سے درجات بلند فرمانے ہیں اور اس کی اللہ رب العزت نے آگے بہت کامیابیاں اور کامرانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بس یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا اور اس رات میں ان خصوصی عبادات کو ضرور کرنا ہے کہ جو اعمال اللہ پاک نے خصوصی طور پر جن کی احادیث شریف میں بھی بہت فضیلت آئی ہے وہ کام لازمی کرنے ہیں، وہ چاہے نفل عبادات کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو یا تسبیحات کی صورت میں ہو۔ اگر انسان اکیلا بیٹھا اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتا رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو اسی سے اسے اللہ پاک بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رات کو جتنا ہو سکے سجدے میں گزارا جائے، اور لیکن ساری عبادات کو شروع کرنے سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے ہاں صحیح طریقے سے ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے۔ 2 نفل وہ توبہ کے پڑھ لے، 2 نفل حاجت کے پڑھ لے، 2 نفل اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر میں پڑھ لے۔ تو یہ جب ہم اس طرح کی عبادتیں مخصوص کر کے اس رات میں کریں گے تو یقین مانیں اس کا اجر ہمیں ابھی دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں اس کا اجر بہت بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے اور یہ اس کی ذات اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ اس ماہ شعبان کی اس رات میں بہت برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ پاک بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ آپ صدقہ جاریہ ہو جائے یا زکوٰۃ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے جو چھوٹی سے چھوٹی عبادت، اور چھوٹی سے چھوٹی عبادت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں، حسن سلوک کے ساتھ ملیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو دیکھیں ہم جب کسی سے پیار محبت سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، وہ بھی بندہ بھی راضی ہوگا اور اللہ رب العزت کی رضا تو اس میں مقصود ہوتی ہی ہے۔ جب اللہ بھی راضی ہو جائیں گے تو ہم نے اس رات کا حق ادا کر دیا اور اس رات کو پا لیا۔ اور شب قدر کے بعد سب سے افضل رات یہی ہے۔ اسی رات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے بخشوا لیں اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کی بخشش فرما لیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس رات میں ہمارے لیے ہمیں کتنا رزق ملنا ہے اسے لکھیں گے۔ تو ہم جب اللہ پاک سے رزق کی جتنی زیادہ دعائیں کریں گے اتنا اللہ پاک ہمارا رزق بڑھائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ پاک اس سال جس نے حج کے لیے جانا ہے ان کے نام لکھے جائیں گے اس رات میں۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اگر اٹھ کر جائیں اور اللہ پاک سے دعا کریں گے اس رات میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہم بھی ہو جائیں۔ اس سال ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دے۔ یہ صرف ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی محنت اور کتنے لگن اور شوق کے ساتھ اللہ پاک کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات میں ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور اپنی عبادات کی، اپنے ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام برے کاموں سے، لغویات سے اور گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔